ہم نے اچھا جو کارٹون والا کوشچن آپ کا کہ آپ نے کارٹون دیکھے تھے فاطمہ رحیم اور اس میں بھی سولز کا ذکر تھا، تو ان کو کیسے پتہ ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اور وہ لاجیکل سوچتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کریکٹرسٹکس پتہ ہیں وہ کیا ہیں، انبیاء کی جو کریکٹرسٹکس پتہ ہیں وہ کیا ہیں، وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی اسکرپچرس کو پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا، اور اگر کوئی میرے جیسا شخص بتائے تو اس کو کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس ریفرنس سے کیا، ریفرنس آپ کو ڈھونڈیں یا ریفرنسز میں اگر بول دیتا ہوں تو گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں گے۔ اچھا نیکسٹ کوشچن ہے کہ جی کیا ہم یہ خود چوز کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ اور ہبا کا ایک کوشچن اسی کے ساتھ جڑتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریمبر آور پرومس؟ یس وی ایکچولی کمٹ ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی آر ہیئر فار۔ ہم دیکھیں، میں نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ 3 طرح کی ارواح، 3 بیسک کلاسیفیکیشنز کی ارواح ہیں۔ ایک وہ جو صرف اور صرف آخرت کی خواہاں تھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صرف تیری خوشنودی چاہیے، ہمیں صرف آخرت چاہیے۔ ایک وہ جو صرف دنیا کی خواہاں تھیں، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا کا چارم لینا ہے۔ اور ایک وہ جنہوں نے کہا تھا ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ اچھا اس کے ریفرنس میں آپ دیکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ آپ دیکھیے گا، میں اس کے ریفرنس بھی بتا دوں گا، وہ اس میں بھی پارٹلی مینشنڈ ہے۔ وہ ابو داؤد کی حدیث ہے 4703، اس کو ضرور پڑھیے گا، 4703 سنن ابو داؤد، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اس میں یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور ارواح نکالیں، اور وہ صرف جنت کے لیے تھی، پھر پشت پہ ہاتھ رکھا ارواح نکالیں اور صرف دوزخ کے لیے تھی۔ اس کو یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا۔ یعنی دنیا کے لیے نکالیں، آخرت کے لیے نکالیں، دوزخ کے لیے نکالیں اور جنت کے لیے نکالیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورد پری ڈیسٹنڈ، وہ پری ڈیسٹنڈ والے سوال پھر سے نہیں کرنے، کیونکہ یہی سوال پھر لوگوں نے کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی، اور آقا سے بھی کیا تھا کہ اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ہمارا آپ نے وہ قدر والی ویڈیو دیکھنی ہے، مقدر پہ انسان کا اختیار، اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پری ڈیسٹنڈ کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے اختیارات پری ڈیسٹنڈ نہیں ہیں، کیونکہ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ آپ کی ڈیڈ آپ کو ان روحوں کو جنت، ان پرٹیکولر لوگوں کو جنت اور دوزخ کے ڈائریکشن میں لے کے جائیں گی جو ڈیڈ وہ مرنے سے پہلے کر جائیں گے۔ یعنی آخری دم تک آپ کی ڈیڈز میں سے آپ نے کوئی ایسی ڈیڈ کر جانی ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے، یا کچھ ایسا کر جانا ہے جو دوزخ میں لے جائے۔ یعنی جنت میں جاتے جاتے لوگ بھی یعنی اپنی زندگیاں جنت پہ بیسڈ زندگیاں بھی اجاڑ سکتے ہیں وہ آخری کسی مومنٹ میں ایسا گناہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر اس چیز کا پتہ تھا، اس لیے اس حدیث میں یہ ریفرنس مینشن ہے کہ کون سے جنت کی تھیں کون سی دوزخ کی تھیں۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ بنی جنت یا دوزخ کے لیے ہیں، تو اس کو پلیز سمجھے گا اس حدیث کو، اس مفہوم کو۔ So the point is that yes, we commit to everything that we want to do here, but we forget۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں why we forget۔ Because if we do not forget, if we remember everything, then there is no point of testing us۔ ہمارا امتحان، ہماری لگن، ہماری محبت، ہماری جستجو نظر ہی تب آئے گی کہ جب ہم وہ چیز یاد کریں، اور اس کے یاد نہ آنے کے انتظار میں بھی ہم اپنا رستہ ٹھیک رکھیں، کہ جس وقت بھی ہمیں وہ کچھ یاد آ جاتا ہے تو ہم کم از کم نادم نہ ہوں اپنی اس زندگی کے، جو زندگی ہم نے اس سے پہلے تک گزاری۔ وہ بلے شاہ کا شعر ہے کہ مصرع ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس غفلت میں کٹی وہ کفر میں کٹی۔ وہ تو اتنے اسٹریٹ بات کی انہوں نے۔ اب میں یہ بات کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ بلے کو اجازت تھی اس چیز کی کیونکہ وہ شاعر تھے، تو میں بھی ایک شاعر آدمی ہوں، میں بھی شاعری کے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غفلت میں زندگی، آج مجھے ریئلائز ہوتی ہیں کئی چیزیں، ایٹ 42 میں یہ ریئلائز کرتا ہوں، تو مجھے یقین کریں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پچھلے 42 سال، پچھلے 40 سال تو کفر میں کٹے میرے۔ مجھے ہر روز کچھ نئی چیز اللہ تعالیٰ میرے سامنے اجاگر کرتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم سب پہ کرتے ہیں، ہم ریئلائز کریں تو۔ میں نے اکثر کہا ہوا ہے کہ a moment of realization is better than a lifetime of not۔
یعنی ایک وہ پل جس میں آپ کچھ ریئلائز کر لیں وہ پچھلی پوری زندگی سے بہتر ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے. یہی بلے نے کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی غفلت میں جو سانس کٹی، جتنی بھی سانسیں لی میں نے وہ کفر میں کاٹی، کیونکہ اس وقت احساس ہوا کہ میں جو کچھ کرتا آ رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا. تو جب بھی آپ کو اپنے وعدے کا احساس ہوگا جو آپ نے ارواح میں کیا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا، جس وقت بھی کیا تھا، تو یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھلی ساری زندگی کفر کی لگے. اپنی زندگی پھر بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں، تاکہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریئلائز کرا دیں وہ چیز کہ آپ کیا کمٹ کر کے آئے تھے، تو آپ کو اپنی پچھلی زندگی کفر کی نہ لگے اور آپ کو فخر ہو، آپ کو خوشی ہو کہ آپ نے ٹھیک راستے پہ زندگی گزاری. اسی لیے بچپن سے آپ کو دینیات پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ اپنا رستہ ٹھیک رکھیں. سو یس یو ول ریمبر ون ڈے، آئی گارنٹی یو دیٹ یو ول ریمبر. ہاؤ یو ول ریمبر، اس کے اوپر ہم ایک پورا ایپیسوڈ کر چکے ہیں. آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ تصوف والے کہتے ہیں کہ لاشعور اور شعور کو مکس کریں، یونائٹ کریں، اپنے سول کے ساتھ انٹریکٹ کریں. کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے. آپ جب تک سول کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے آپ کو اپنا کوئی وعدہ یاد نہیں آئے گا، اور جب تک وعدہ یاد نہیں آئے گا اکارڈنگ ٹو بلے شاہ آپ کی زندگی کفر کے بادل کے نیچے. اور یس آپ نے جو سختیاں دنیا میں دیکھی ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھنی ہیں، وہ آپ اوپر کمٹ کر کے آتے ہیں کہ ہاں اللہ میاں مجھے دنیا میں سختی دے دیں، جتنی مرضی تکلیف دے دیں، اگر اس کے عوض مجھے آخرت میں اتنے ریوارڈز ملنے ہیں تو میں تو ساری سختیاں لینے کو تیار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب ہم نادار اور تکلیف والے لوگوں کو اوپر اس کا اجر دیں گے کہ تمہیں دنیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج اور اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دے. یہی وعدہ آپ نے اوپر آتے میں بھی کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اتنی تکلیفیں دے دے. مجھے پتا ہے کہ وہ آخرت وہ دنیا بڑی ٹیمپریری سی ہے، اس ٹائم ہم بڑے سالڈ باشعور بیٹھے ہوتے ارواح میں. ہاں مجھے پتہ یہ ٹیمپریری سی ہے، ایسے گزر جانی ہے، تو مجھے تو بس بہت ہی تکلیف والی زندگی دیں تاکہ آخرت میں اتنے پلیجرز انجوائے کروں. لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آسائش کیسے ملے گی، ہمیں آسانی کیسے ملے گی، ہمیں لگژریز کیسے ملے گی، ہمیں شہرت کیسے ملے گی، دولت کیسے ملے گی، ہمیں عزت کیسے ملے گی، وقار کیسے ملے گا. ہم چلیں تو ناک ایسی اونچی ہو، ہم بڑی گاڑی سے نیچے بات نہ کریں، بڑے بنگلے میں ہم یہ ساری چیزیں دنیا میں آ کے ایکوائر کرتے ہیں. اوپر ہم نے سارے وعدے ٹھیک کیے ہوتے ہیں اور ہم نے مصیبتیں خود مانگی ہوتی ہیں.